آئے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہم پڑھیں گے پہلا پطرس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی ہم 15ویں آیت پڑھیں گے۔ پہلا پطرس رسول کا خط، پہلا باب اور اس کی ہم 15ویں آیت پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں حکم ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اس لے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، جب ہم خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو اس وقت ہم عام دنیا کے لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم علیحدہ ہو گئے تو ہم کیا ہیں، ہم راست باز بن گئے اور خدا کے ہم چنے ہوئے لوگ بن گئے۔ خدا نے ہمیں چن لیا اور ہم دنیا سے الگ ہو گئے، دنیا سے ہم علیحدہ ہو گئے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پاک بننا ہے۔ کیوں؟ جیسے ہمارا بلانے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا منجی پاک ہے، ہم نے بھی پاک بننا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم یسعیاہ 81 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ہماری ساری مشقتیں اٹھا لی اور اس کے بار آنے کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی۔ جب اس نے وہ بوجھ جو ہم نے اٹھانا تھا، وہ مشکلیں، وہ مصیبتیں ہمیں اٹھانی تھی، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لی، سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں اس نے اپنی جان دے کر ہمیں بچا لیا۔ تو اس کے خون کے وسیلہ سے ہم کیا ہو گئے، ہم پاک صاف ہو گئے۔ اور جب یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہم ایک نیا مخلوق بن جاتے ہیں، اور نئے مخلوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام جیسا وہ پہلے تھا ویسا ہی وہ رہے، اس سے وہ اس میں نیا پن نظر آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں تو نئے کپڑے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بخود دوسرا بھی دیکھنے والا جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ نئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں جب تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر ہمارے کپڑے گندے ہوں گے تو ہمیں کبھی بھی پسند نہیں آئے گا۔ اور خداوند بھی ایسے چاہتا ہے کہ جب ہم ایک نیا مخلوق بن گئے، جب ہماری نئی پیدائش ہو گئی ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ آپ لفظ استعمال ہوا ہے سارے چال چلن میں، یعنی کہ سارے کردار میں، سارے عمل میں پاک بنو۔ ہمارے جو الفاظ ہیں، ہمارا جو کلام ہے، ہمارا جو اعمال ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری جو سوچیں ہیں، یہ دنیا سے الگ ہونی چاہیے۔ ان سب باتوں میں ہم نے پاک بننا ہے، دنیا جیسا نہیں بننا، ان سے الگ نظر آنا ہے۔ اب ہم دنیا کے نام دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہے، کہ آج جب ہم راست باز بھی بن گئے ہیں، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس کو اپنا خداوند یسوع مسیح کو اپنا شفیع جانتا قبول کرنے کی وجہ سے، لیکن ہم اپنے آپ میں ہم نے غور کرنا ہے، کیا ہم واقعی دنیا سے الگ ہیں یا وہی دنیا کا رنگ ہی ہمارے اندر نظر آ رہا ہے؟ آج ہم بہت چند لوگ جو ہیں یہاں پر خدا کا کلام سننے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں آئے، وہ راست باز نہیں ہے، انہوں نے بھی نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہوا ہے، وہ بھی راست باز ہیں، لیکن یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، دنیا کا رنگ ہے، دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کی سوچیں ہیں، کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ان میں کیا اپنے سارے چال چلن میں وہ کیا
कैसे पाक हैं, उनके अंदर जो दुनिया तरह के वो अपने सारे चलन में, चाल चलन में पाक नहीं है, अपने सारे अमल में वो पाक नहीं है। हम देखते हैं कि लोगों को ताश खेलने के लिए सारा दिन सारी रात लगे रहेंगे, टेलीविजन देखने के लिए सारी रात लगे रहेंगे, सारा दिन गुजार देंगे। जैसे हम देखते हैं कि गेमिंग खेलने के लिए मोबाइल पर सारा दिन लगे रहते हैं, सारी रात लगे रहते हैं। तो हमने तंग नहीं आना, हमने लगे रहना है। और फिर हम देखते हैं कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हम कैसे वक्त निकाल के वहां पे भाग के जाते हैं। जैसे बेटियां जो है अपने नाम के पर बड़ा भाग कर जाती हैं, तो इस तरह से कुछ लोग जो ऐसे भी हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर वक्त गुजारते हैं और बैठे रहते हैं। लेकिन हम अपने आप पर गौर करें कि हमारे अंदर हम कैसे पूरे चाल चलन में पाकीज़ा हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना कैसा है, गौर करें हम कैसे अपने पूरे चाल चलन में पाक हैं, गौर करें। अब हम आज इतवार को खुदा के घर में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो है यही कोई आधा घंटा या घंटे की जो हमने प्रस्तुत की है या खुदा की इबादत की है, 1.5 घंटे की या 2 घंटे की, यही हमारी जिंदगी के अंदर है। जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे हम क्या हैं, हम भी आम दुनिया की तरह हैं। हमारा पूरा हफ्ता कैसे गुजरना है, आम दुनिया के लोगों की तरह गुजरना है। हमारे अंदर ये नहीं है कि हम जो है अपना वक्त दुआ में गुजारें, हमारे अंदर ये नहीं है कि हम अपना वक्त जो है खुदा का कलाम पढ़ने में गुजारें, खुदा के रूह के साथ गुजारें, खुदा के रूह का मसा मांगे और खुदा की हजूरी में अपना वक्त बसर करें। हमारे अंदर ये पूरा हफ्ता नजर नहीं आएगा। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, और मैंने देखा भी अपनी जिंदगी में कि बाइबल पर मट्टी पड़ी रहती है, घर में बाइबल है उस पर मट्टी पड़ी है। ये नहीं करना है कि उसको उठाकर हम उसको पढ़ ही लें, एक दिन में कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ लें। फिर हमने ये नहीं करना कि दुआई कर लें स्पॉट के, फिर हमने ये नहीं करना दोपहर को कर लें या शाम को दुआ कर लें या खुदा का कलाम पढ़ लें या खुदा के कलाम से पढ़कर हम रहनुमाई अपनी जिंदगी के लिए हासिल कर लें, या हम दुआ करें, खुदा की हदायत मांगे, खुदा का मसा मांगे, अपने लिए रूह का मसा मांग कर ताकि खुदा का पाक रूह जो हमारे अंदर वो काम करे। तो मेरे अजीजों ये क्या जिंदगी है, कैसे हम कह सकते हैं कि हम अपने पूरे चाल चलन में पाक और पाकीज़ा हैं? हम नहीं हैं। ये नहीं है कि खाली बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद कुछ नहीं है, सालों साल से खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का जो हाल है वो आम दुनिया की मानत है। खुदा का कलाम तो हमें कह रहा है कि अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, हमारा सारा चाल चलन पाक होना चाहिए। फिर जब हम लोगों के साथ बैठते होते हैं तो फिर वही हम जो है अपना वक्त ऐसे ही उनके साथ, दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ 2-2 घंटे या 3-3 घंटे बैठे, यहाँ बहनें जो है अपनी सहेलियों के साथ और भाई जो है अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही अपना वक्त गुजारते रहते हैं। फिर हमारे अंदर जो चीज नहीं है तो वो खुदा के साथ चलना नहीं है। मेरे अजीजों यही इबादत काफी नहीं है कि यहाँ पर हम इतवार के रोज आ गए और हमने ये इबादत कर ली, तो ये काफी नहीं है। ये पूरा चाल चलन हमारा नहीं है। हमारा चाल चलन उस वक्त पूरा होगा कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में यीशु हमारी जिंदगी में नजर आएगा। सुबह नजर आएगा, 10 बजे नजर आएगा, 12 बजे, 2 बजे, हर वक्त यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नजर आएगा। फिर हम अपने पूरे चाल चलन में पाक और पाकीज़ा होंगे। आए मेरे अजीजों गौर करें हम कहाँ पर खड़े हैं। आज हम देखें इतवार है, हमें जो है अपने काम बड़े पसंद है, हमें हम कहते तो हैं हम रासबाज हैं, लेकिन हमारे अंदर जो रंग जो है वो हमारे ऊपर और हमारे अंदर जो है वो सारा दुनियादारी का रंग चढ़ा हुआ है और इसी रंग में हम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। अब मेरे अजीजों हम गौर करें, हफ्ते में 7 दिन है, एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, तो हम देखें कि इतने ज्यादा घंटे एक हफ्ते में हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमने कितना वक्त इस हफ्ते
خدا کے ساتھ گزارا, ہم نے کیا دعا کی صبح اٹھ کے روزانہ ہر روز ہم نے دعا کی, کیا دوپہر کو دعا کی یا شام کو دعا کی, خدا کا کلام ہم نے کیا روزانہ پڑھا, تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ نے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے, پاک اور صاف اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم خدا کے سمجھ جاتے ہیں. خدا کا مسئلہ ہماری زندگی میں ہر وقت ہوتا ہے. جیسے ایک گیت بھی گاتے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خدا کی مرضی کے مطابق. کیا ہے یہ اٹھنا بیٹھنا, کیا ہے؟ ہم دنیا داری کی طرح, دنیا کے لوگ بھی ہم دیکھ لیں, غور کریں, وہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے دعا کر لی اور وہ بھی چرچ آتے ہیں جو راس پاس لوگ نہیں ہیں, لیکن ان کا جو پورا ہوتا ہے وہ ایسے ہی گزرتا ہے اور ہمارا بھی ایسے گزر جاتا ہے. تو ہم کیسے پورے ساتھ میں پاک ہیں جیسے ہمارا بلانے والا پاک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کو کیا کرتے ہیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے آپ کو کیا کرتے ہیں, قدوس قدوس اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. ہمارا کیا, ہمارے خیالات, کیا ہماری سوچیں, کیا ہمارا عمل, کیا ہمارا کلام یہ خدا کے مطابق ہے, یا ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے آج صرف 1 گھنٹے کے لیے جو ہے خدا کے کلام کو ماننا ہے اور اس کے بعد بھی ماننا. جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ہفتہ صفائی ہے, کہ صفائی کا مطلب ہے کہ ہم نے گندگی نہیں پڑنے دینی, چیزوں کو صاف رکھنا ہے, گلیوں کو صاف رکھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کو شکلاکی ہے. پولیس بھی میدان میں آ جاتی ہے کہ وہ جتنے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑا خوش اخلاقی سے کے ساتھ پیش آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہفتے بھی کرنا ہے, باقی پورے سال میں پولیس کا فرض نہیں ہے یا ہم لوگوں کا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھیں. میرے عزیزو یاد رکھیں, اسی کلام بھی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, راس باز کی جو ذمہ داری ہے پاک اور صاف رہنے کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک اتوار کے دن آ کر بس آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ آگے بات کر دیں اور کہے کہ باقی ٹھیک ہے ہفتہ ایسے ہی گزر جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے صرف 1 گھنٹہ ہم لگا لیں تو ہفتے کے اتنے زیادہ گھنٹے جو ہیں اس کا مطلب خدا کے بغیر ہی گزارتے ہیں. ہم کیا, کیسے ہم اپنے پورے چال چلن میں پاک اور پاکیزہ ہیں؟ ہم نہیں ہیں. غور کریں تو میرے عزیزو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ان پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور رومیوں کا خط 12واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے, اس جہاں کے ہم شکل نام نہ ہو. ہلیلویا. ہم کیا ہیں, ہم تو اس جہاں کے ہم شکل ہیں. جیسے جس کو ہم دیکھتے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو بھیجے نا کہ بھائی جا اس کے ساتھ ہماری صلاح کریں, تو وہ بجائے صلاح کرانے کے جب وہ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا تو جو وہ اپنی باتیں سنائے گا تو وہ جب دوسری پارٹی اپنی بات سنے گی کہ وہ جو پہلی پارٹی جس نے بھیجا ہے وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, تو وہ بھی ان کے ساتھ بھیجے گا ہاں باقی آپ سے یعنی وہ ایسے ہی ہیں. تو ہم نے ہمارے اندر کیا ہو گیا, ہم تو ویسے ہی ہم شکل خان کے دنیا کے ان کے ساتھ مل کے, جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو چور کے ساتھ اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے. تو ہم کیا ہیں, ہم تو اس جہاں کے ہم شکل ہیں. جیسے ہم نے کسی کی غیبت کرنا شروع کر دی تو ہاں بہن جی ہے واقعی یہ سنا دی, ہم بھی اس کے ساتھ مل گئے. ہم کیا ہیں, ہم اس جہاں کے ہم شکل ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ جہاں کے ہم شکل نہ بنے. اور 3 باتیں میری عزیزوں ہم نے پاک زندگی اس کرنے کے لیے کرتے ہیں, آج ضرور کوشش کرنی ہے کہ اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں. اور 3 چیزیں کیا ہے کہ سب سے پہلے پاک زندگی گزارنے کے لیے دنیا سے جیسے ہم نے اپنے آپ اللہ کے کرنا, اور آلریڈی ہم الگ ہیں بھی. جب ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں تو دنیا کی زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا, ہم الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات ہم نے الگ ہونا ہے. اور جیسا ہم نے سیکھا ہے کہ ہاں کہ ہم نے ہم شکل نہیں بنایا ہے, اور دنیا اور ہمارے درمیان جو ہے ایک لکیر ہونی چاہیے کہ دنیا اگر اس برے راستے پر چلے گی تو میں نے برے راستے پہ نہیں جانا, میں نے سیدھے راستے پہ جانا. اس کے دنیا کے اور آپ کے درمیان جو ہے لکیر ہونی چاہیے. آپ کے خیالات میں, آپ کے عمل میں, آپ کے باتوں میں فرق ہونا چاہیے.
یہ ایک لائن آپ نے کھینچ لی ہے. اور پھر میرے عزیزو ہم نے اپنا زیادہ وقت کیا ہے ٹیلی ویژن پر گزار دینا کہ جب خدا کے کلام کی باری آئی تو بس ویسے نیند آ گئی چلو گر جاؤ ایسے نہیں کر دینا, بلکہ سب سے پہلے جو ہے وہ خدا کے کلام کو دینا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب دعا کا کہا جائے نا, کوئی باتھ روم میں چلا جاتا ہے, کوئی وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے, تو جب یہ ٹیلی ویژن دیکھنا ہو یا اور کام کرنا ہو پھر بڑے بڑھ چڑھ کر میں نے دیکھا لوگ حصہ لیتے ہیں, ایسے بیٹھتے ہیں, بڑی اپنی رائے دیتے ہیں. تو جب خدا کے کام کی دعا کرنے کی باری آتی ہے اس وقت ہمیں نیند بھی بڑی آ جاتی ہے یا ہم ادھر ادھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں ہم کیا ہوئے اپنے چال چلن میں, سارے چال چلن میں ہم کیسے پاک ہیں ہم سوچیں. اور پھر جو ہے الٹا سیدھا ہم گانے لگا کے سنتے رہتے ہیں ہر وقت. بس اب تو وہ جو خون ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں ہم گھسا لیتے ہیں, ہیڈ فون گھسا لیتے ہیں, اس سے ہم الٹا سیدھا میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں, گیمیں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض جو بھائی بہن بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں سارا دن خبریں ہی سنتے رہتے ہیں, وہ خبروں سے بھی بات کہ پتہ نہیں اس میں کیا نکلنا ہے, ٹھیک ہے, وہ خبریں سنتے رہتے ہیں. اور بعض کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن بھائی کے تاش ہی کھیلتے رہتے ہیں, اور ان سے پوچھ لیں کہ دعا کرنا انہیں کچھ بھی پتا نہ, اپنے کلام کا پتا ہے نہ اپنے بچوں کا پتا ہے. تو کیا ہم کیسے پاک ہیں, ہم کیسے ایماندار ہیں, اپنی زندگیوں میں غور کریں. ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ پھر ہماری رفاقت کیا ہے. جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے ساتھ رفاقت ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ رفاقت ہے, ان کے ساتھ ہمیں رفاقت کرنی ہے, ان کو خدا کی طرف لانے کے لیے, لیکن ان کے ساتھ ایسی بھی رفاقت کرنی ہے جیسے وہ ہیں دنیا دار ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ دنیا دار بن کر رفاقت رکھیں اور پھر ان جیسے ہی ہم ہو جائیں, اپنے آپ کو بھی ان کے رنگ میں ڈال لیں. ایسا نہیں ہم نے کرنا کہ اپنا وقت ہی ان کے ساتھ ضائع کرتے رہیں. کیوں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرا کرنٹی کا 14 آیت میں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جھکو. لکھا ہے کیونکہ راست بازی اور بے دلی میں کیا میل جول, اور روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے. میرے عزیزوں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جھکو, ان جیسے کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ. اور لکھا ہے کہ راست بازی اور بے دلی میں کوئی میل جول نہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو ان کے رنگ میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ایسے ہی ان کے ساتھ رفاقت کرنے کا جو ہے وقت زیادہ اپنا ضائع نہ کریں. اور پھر جیسے لوگ ہیں ہم نے ان جیسا نہیں بن جانا ہے. یعقوب کا خط 4 ہے دنیا سے اگر ہم دوستی رکھتے ہیں تو خدا سے دشمنی ہے. اگر دنیا جیسے ہی ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, دنیا جیسے بن جاتے ہیں, تو پھر ہماری کیا ہے خدا سے تو سمجھو ہماری دشمنی ہے. ہم خدا کے دوست نہیں ہیں, ہم دنیا کے دوست ہیں. تو اس لیے دنیا سے دوستی رکھنا جو خدا سے دشمنی ہے. اور خدا یسوع مسیح نے بھی ہمیں سکھایا ہے, یوحنا رسول کی 3:14 ہے, اس نے کہا ہے کہ دنیا ان سے عداوت رکھتی ہے اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. یاد رکھیں میرے عزیزوں, دنیا ہم سے دشمنی رکھے گی, دنیا ہمیں برا جانے گی, لیکن یسوع نے کہا ہے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں ہوں, ایماندار بھی جو ہیں, راست باز بھی جو ہیں, پاک لوگ بھی جو ہیں وہ دنیا کے نہیں ہیں. ہم ایک عزیزوں دنیا کے نہیں ہیں, ہم یہاں پر اجنبی ہیں, ہم دنیا سے الگ ہیں. ہمارا جو کردار جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے, ہمارا چال چلن الگ ہونا چاہیے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ ہونا چاہیے, اور ہمارے اندر وہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ جب وہ ہمارا چال چلن دیکھیں تو وہ یہ جانے کہ دنیا کے نہیں ہیں, دنیا کا ہمیں نہیں کرنا. یسوع مسیح بھی دنیا کے نہیں تھے, اور ہم کیونکہ اس کے پرستار ہیں اور ہم نے اس کے وسیلہ سے نجات حاصل کی ہے, وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. ہم نے بھی جو ہے اس دنیا کا نہیں بننا ہے, ہم نے بھی اس سے اللہ کو بننا ہے, ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. میرے عزیزوں پولس رسول کہتا ہے کہ ایسا ہی مزاج رکھو
जैसे उसी का हमारा मिजाज भी उसी जैसा होना चाहिए, जैसा उसी का वैसे ही हमें मिजाज हमारा होना चाहिए, हम उनसे अलग अलग होना चाहिए। याद रखें मेरे अजीजों, नई पैदाइश जब हमारी हुई तो क्या हुआ? नई पैदाइश के वक्त हम तारीकी से निकलकर यीशु के पास रोशनी, तो अब रोशनी और तारीकी का आपस में कोई मेल है? अगर ये मैं लाइटें बंद कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा? तारीकी हो जाए, इसका कोई मेल नहीं है। लेकिन जब रोशनी आती है तारीकी जाती रहती है, तो हम क्यों रोशनी में आकर फिर तारीकी में जिंदगी बसर करें? इसलिए याद रखें मेरे अजीजों, हमने क्या करना, अपने पूरे चाल चलन में पाक और पकीज़ा करना है। दुनिया से हमने अपने आप को अलग कर लेना है और फिर पाक जिंदगी बसर करने के लिए क्या करना, हमने अज़मैशों से भागना है। खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जब दूसरा बाब और उसके 22 में आयत पढ़े तो वहां पर पौलुस रसूल उसको कहते हैं कि जवानी की ख्वाहिशों से भागो। हमने इस दुनिया की ख्वाहिशों से भागना है। अब दुनिया की ख्वाहिशें क्या करती हैं कि हमें जो है वो गुनाह की तरफ ले जाती है, बदी की तरफ ले जाती है। हमने अपने जिस्म की नहीं माननी। अगर हमारा जिस्म जो है वो बदी की तरफ हमें ले जाने की कोशिश करता है, हमें उस पर काबू पाना है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमने क्या करना, अपनी ख्वाहिशों को सलीब पर मसलूब कर देना। और मसलूब करने से मुराद ये क्या है कि उन ख्वाहिशों को डांटना। अगर मेरी ख्वाहिश आती है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ये चोरी कर ले, तो अपने बदन को कहना है शट अप, आपने चोरी नहीं करनी, आपने बदन को कंट्रोल करना है, अपने ख्यालात को आपने डांटना है, यीशु के नाम से डांटना है। कह रहे कि नहीं ये बदी है, ये बुराई है, मैंने ऐसा नहीं करना। इन अज़मैशों पर आपने काबू करना है, अज़मैशों से भागना है। आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा ने क्या किया कि उनके पास जो थी वो चॉइस थी, उनके पास मौका था कि वो उस गुनाह से बच सकते थे, लेकिन उस गुनाह से ना बचे। उन्होंने अपनी ख्वाहिश को, आंखों की ख्वाहिश को, जिस्म की ख्वाहिश को और खुदा की मानत बनने को, अपने आप को मशहूर करने को उन्होंने क्या किया कि वो फल खा लिया और उस आज़माइश पर काबू ना पा सके और वो गुनाह कर बैठे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मेरे अजीजों, जब यूसुफ को पोतीफर की बीवी ने कहा कि तू मेरे साथ हराम कारी कर, तो यूसुफ जो है अपने आप को बचाता रहा, वो उस आज़माइश से भागता रहा, उस गुनाह से भागता रहा। एक दिन पोतीफर की बीवी ने उसके कपड़ों को पकड़ा और उसके साथ जबरदस्ती गुनाह करने की कोशिश की, लेकिन उसने क्या किया, यूसुफ ने कि अपने कपड़ों को जो उसने पकड़े थे उसको छोड़कर, वो पैर छोड़कर उसके हाथों में खुद भाग गया। उसने क्या किया, आज़माइश से वो भाग गया और आज़माइश से बच गया और इस तरह आज़माइश पर उसने काबू पा लिया और आज़माइश पर उसने फतह पाई, गुनाह से बच गया। इसी तरह मेरे अजीजों, हमने क्या करना है, अपने जिस्मानी ख्वाहिशों से भागना है, जिस्मानी ख्वाहिशों में नहीं पड़ना। इस तरह से हम अपने आप को पाक और साफ रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम परिंदे देखते हैं, अगर परिंदे कोई मतलब 3 फुट ऊपर, हम जब खुली जगह पे जा रहे हो, खेतों में जा रहे हो मिसाल के तौर पर, तो 3 फुट या 2 फुट के फासले पर वो हमारे सरों के ऊपर उड़ सकते हैं, हमारे सरों के ऊपर उड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने सर पर बैठने से उन्हें मना कर सकते हैं। वो हमारे सर पर अगर बैठेंगे तो हम मना कर सकते हैं कि वो नहीं ना बैठे। इसी तरह आज़माइश आती है, गुनाह आता है, ख्वाहिश आती है, लेकिन हमने उस पर काबू पाना है और उस गुनाह को डांटना है, यीशु के नाम से डांटना है कि ऐ गुनाह, ऐ ख्वाहिश, तुझे मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जा, और ऐसे ही होगा। और याद रखो मेरे अजीजों, पैदा करने का बात और उसका 10वां बाब 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगर आप पर आज़माइश आएगी तो खुदा क्या करेगा, खुद ही आपको कुव्वत और ताकत देगा और खुदा आपके लिए रास्ता बनाएगा आज़माइश पर काबू पाने के लिए। इस तरह से आप अपने आप को पाक और पवित्र रख सकते हैं। पहली बात, किस तरह से हमने पाक करना है कि दुनिया से हमें अपने आप को अलग करना है। दूसरी बात, हमने आज़माइशों से भागना है। तीसरी बात,
وہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ جب خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو سارے مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں۔ جب ہم پاک روح کی سنیں گے تو پاک روح ہماری رہنمائی کرے گا، جب ہم خدا کی سنیں گے تو خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور یاد رکھیں خدا کے کلام میں جتنے حکم ہیں ان سب پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ چند حکموں پر جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں ان پر عمل کر لیا، اور جو سوٹ نہیں کرتے وہ کہہ دیا کہ نہیں یہ ان پر عمل نہیں کرنا ہے۔ جیسے ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو انہیں چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور جو انہیں سوٹ نہیں کرتی، جو ان کے جسمانی فائدے کے لیے ہوتی ہیں اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اسی کے زمانے میں فقی فریسی بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کے کلام پر ایک بات پر عمل نہیں کرنا، خدا کے جتنے احکام ہیں ان سب پر ہم نے عمل کرنا ہے، ان سب پر عمل کر کے ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس طرح سے کیا کریں گے، اپنے پورا چال چلن جو ہے وہ یسوع کے مطابق بنا لیں گے، خدا کے مطابق بنا لیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اس لیے پورے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے کہ گناہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، گناہ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر لیا۔ یہ سمجھیں کہ آج گناہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، آج گناہ نہیں ہے، آج بھی ویسے ہی گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں خدا کے حکم یہ نہیں کہ اس زمانہ کے لیے تھے، آج کے زمانے کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ معاشرہ اس وقت کا جو بائبل کے زمانے تھا اس وقت بھی ایسے گناہ تھے، آج بھی ایسے گناہ ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم نے دنیا کی مانند نہیں بننا ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے، جو بدی کو نیکی کہتی ہے اور نیکی کو بدی کہتی ہے، ان کی مانند نہیں بننا ہے، اور خدا کے سارے حکموں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور جیسے پطرس نے کہا ہے، جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، بلکہ جس طرح تمہارے بنانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ سارے چال چلن روزمرہ کی زندگی میں سارے چال چلن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ پرانے احکاموں میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اس مشنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا کا ذکر کریں۔ آئے میرے ذکر غور کریں، ہم کتنا ذکر کریں۔ ہمیں تو یہ نہیں نصیب ہوگا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو روزانہ دعائیں آئے میرے ذکر، میں کسی کو دل آزاری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں سب کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں خدا کا کلام جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا کا کلام جو ہے دو دھاری تلوار کی مانند ہے، وہ سب کے بارے میں جو ہے ہر ایک بات کو بتا دیتا ہے۔ اور آج اگر آپ کی زندگی کے لیے اگر کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہے کوئی کمی ہے، خامی ہے، آئے میرے عزیزو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، اس سے دعا کریں کہ خداوند تو میری مدد کر تاکہ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے سارے چال چلن میں پاک بنوں اور اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق بسر کروں۔ ہیلیلویا! خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔